بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ معزز دوستو، آج ہم جانیں گے کہ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اور پھر آخری عشرہ میں ہی کیوں رکھا، اور لیلۃ القدر مسلمانوں کو ہی کیوں عطا فرمائی گئی تھی، اور اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ راز بتانے سے کیسے منع کیا گیا۔ اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل اور مستند کون سی نشانیاں بیان کی ہیں۔ مستند حدیث پاک کے مطابق اس رات میں کون سی عبادت کرنی چاہیے، یہ سب مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اسی عشرہ کی کسی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی بابرکت اور فضیلت و اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیوز و برکات کثرت سے حدیثوں میں آئے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورت نازل فرمائی جس میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر جیسی عظیم الشان اور انوار و برکات والی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے نتیجے میں صرف اس امت محمدیہ کو ہی ملی۔ شب قدر اللہ کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں فرمائی۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئی یا ان میں سے جو اللہ نے چاہا، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا کہ وہ عمل میں وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی جہاں تک دوسرے لوگ اپنی طویل عمر کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عنایت فرمائی جو 1000 مہینوں سے عبادت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ایک دوسری سنن الکبریٰ کی روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں 1000 مہینے تک ہتھیار پہنے رکھے، تو مسلمان اس سے بہت متعجب ہوئے، تو اللہ عز و جل نے سورہ قدر نازل فرمائی کہ ایک شب قدر کا عمل ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں اس آدمی نے فی سبیل اللہ ہتھیار پہنے رکھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں، لیکن مسلمانوں میں سے 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دوں، تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، لہٰذا مجھ سے وہ اٹھا لی گئی، بس تم اسے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات، یا پھر رمضان کی آخری رات میں ہے۔ جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں چاند روشن ہوتا ہے، اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی شعائیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے، گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا ہے کہ اس دن وہ اس کے ساتھ نکلے۔ محترم دوستو، کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بسا اوقات چند ممالک میں اسلامی تاریخ مختلف ہوتی ہے، مثلا ہندوستان میں رمضان کی 21ویں رات ہوتی ہے تو سعودی عربیہ میں رمضان کی 22 رات ہوتی ہے۔ اس صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کہاں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی یا پھر ہر ملک میں مختلف دنوں میں شب قدر ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ اختلاف مطالعہ یعنی چاند کے الگ الگ تاریخ کو طلوع ہونے کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو،
تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہوگی۔ اللہ و رسولہ عالم۔ ہمیں رمضان کی آخری عشرہ کی تاک راتوں میں شب قدر کی تلاش میں عبادات میں مشغول رہنا چاہیے۔ شب قدر کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ ہی تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار، نفل نمازیں اور دوسرے اعمال کرنے چاہیے۔ ان راتوں میں عبادات کے حوالے سے احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں قیام کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں تہجد کی نماز ادا کی جائے، دوسرے نفلی عبادات کی جائے اور دعا بھی کی جائے۔ رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات میں تہجد کی نماز ادا کرتے، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے، اور جب کسی آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں نماز، قرات، دعا سب کو شامل کرتے۔ یہی بہتر طریقہ بھی ہے۔ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی دعا مانگنی چاہیے، اس حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتلائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے اور ہمارے ساتھ بھی معافی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں عبادات، دعا، ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔